إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الله تعالى في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، ہم ہر طرح سے اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں جس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو خیر و برکت والے مہینے سے گزارا، خیر و برکت والے مہینے میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دیا. اس پاک پروردگار کا بے شمار لاکھوں کروڑوں احسان ہے، اس کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے. درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ سکھایا. محترم حاضرین، یہ
जुमा रमज़ानुल मुबारक के बाद पहला जुमा है, शव्वाल के महीने का पहला जुमा है। अभी हम एक हफ्ता पहले रमज़ानुल मुबारक को रुखसत किए हैं, हमने अलविदा कहा है। और वो महीना जिस महीने का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बड़ा ही खैर व बरकत वाला था, रहमतों से भरपूर था। अल्लाह ताला के बेशुमार वादे थे रमज़ान के महीने के अंदर कि अल्लाह ताला हर रोज़ अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता था। और अल्लाह का इसी तरह वादा है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नेकियों का अज्र व सवाब बढ़ा देता है। फ़र्ज़ का सवाब तकरीबन 70 गुना बढ़ जाता है, उससे बढ़ कर के आगे 700 तक चला जाता है। और नवाफिल का सवाब अल्लाह ताला फ़राइज़ के बराबर कर देता। ये जो अल्लाह ताला की रहमतें थी, खैर व बरकत जो अल्लाह ताला की थी, बड़ी अज़मत वाला महीना, बड़ी बुज़ुर्गी वाला महीना था, अभी हमसे रुखसत हो गया। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने रमज़ान का पूरा महीना अता किया और उस महीने के अंदर उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक इबादत किया, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश किया, नेकियां किया। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। मगर जहां एक तरफ हम रमज़ान के महीने को देखते हैं, उसके बाद दूसरा महीना शव्वाल का शुरू होता है। अभी रमज़ान का महीना गुजरे एक हफ्ता भी नहीं हुआ, यानी जुमा के दिन रमज़ान का दिन था। या आज जुमा का दिन है ना, पिछला जुमा रमज़ान का दिन था। हमने शनिचर के दिन ईद की नमाज अदा किया है। गोया अगर ये देखा जाए आज का जुमा और पिछला जुमा रमज़ान का जुमा था और ये जुमा रमज़ान के बाद वाला जुमा है। दोनों जुमा के दरमियान एक हफ्ते का जो वक्त गुजरा है, इस एक हफ्ते के वक्त को हम रमज़ान के वक्त से और रमज़ान के बाद के वक्त से अगर मिलाने की कोशिश करें और हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के बारे में देखे, हमने रमज़ान से क्या सीखा, हमने रमज़ान से क्या सबक लिया, रमज़ान के अंदर हमारे अंदर क्या चेंजिंग आई, क्या तब्दीली हमारे अंदर आई, और रमज़ान के बाद हम कैसे हो गए। अगर हम और आप पिछले जुमा से और इस जुमा को मिलाने की कोशिश करें, बहुत फ़र्क नज़र आता है। हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क नज़र आता है। कुरान करीम की वो आयत सूरह नहल आयत नंबर 92 अल्लाह ताला ने फरमाया, वो आयत करीमा जो खुतबा मसरूना के बाद मैंने आपके सामने पेश किया, अल्लाह ताला ने बंदों को इबरत के लिए वो आयत यहाँ पर जिक्र की। अल्लाह ने फरमाया, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। मैं यहाँ पर एक सवाल दोहराऊंगा। इसके पहले भी मैं आपसे ये सवाल कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ ये बात कि मेरे भाई, रमज़ान का महीना गुजरा, हम में से हर शख्स ने कोशिश किया होगा कि मैं कुरान करीम को तिलावत के ज़रिए से 1 मरतबे, 2 मरतबे, 3 मरतबे मुकम्मल कर ले जाऊँ। और खुश नसीब हैं वो लोग जिसने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिन्होंने 4 मरतबे, 5 मरतबे तिलावत के ज़रिए से कुरान करीम को मुकम्मल किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 मरतबे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 1 मरतबे कुरान करीम पढ़ा होगा। याद रखिए, जितनी मरतबा आप कुरान करीम को मुकम्मल किए होंगे या आपने सूरह नहल अगर पढ़ा होगा तो ये आयत करीमा आपकी नज़रों से गुजरी होगी। अल्लाह ने फरमाया, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। अल्लाह ने इसके अंदर एक मिसाल देकर के बंदों को समझाने की कोशिश किया। अल्लाह ने फरमाया, लोगों देखो, उस औरत की तरह ना हो जाना। एक औरत की मिसाल अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कहा, देखो उस औरत की तरह ना हो जाना जिसने अपने हाथों से मजबूत धागे बनाए,
मजबूत धागे काटे उसने, यानी अपने हाथों से धागा बनाया बेहतरीन मजबूत किस्म का। अल्लाह ताला की मिसाल दे रहा है। और फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि किसी ने अपने हाथ से मजबूत रस्सी बनाया, मजबूत धागा बनाया, मजबूत रस्सी बनाया, और फिर जब वो बन करके तैयार हो गया तो उसके बाद क्या किया, अपने हाथों से उसे बारीक बारीक काट करके अलग कर दिया। अब आप बताइए अल्लाह ताला इसमें बंदों को समझाना क्या चाहता है? यानी अगर एक औरत अपने हाथों से रस्सी बनाए तो रस्सी बनाने का फायदा यह है कि उसको इस्तेमाल में लाया जाए, आप उसको मार्केट में बेचेंगे पैसा मिलेगा, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। या अगर आप अपनी ज़रूरत के लिए बना रहे हैं तो उससे आप जानवरों के बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खाट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, धागा है कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद अगर कोई उसे बारीक बारीक काट करके अलग कर दे तो जितनी मेहनत उसको बनाने में किया है, क्या उसकी मेहनत का सिला उसे मिल सकता है? उसकी मेहनत का फायदा उसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने मेहनत करके बनाया तो, लेकिन बनाने के बाद उसको इस्तेमाल में नहीं लिया, बल्कि काट करके उसे बारीक बारीक करके अलग कर दिया। यह अक्लमंदी है? इसको अक्लमंदी कहेंगे, होशियारी कहेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान अपने हाथों से कुछ बनाए और बन करके जब तैयार हो जाए तो अपने हाथों से ही उसे तोड़ दे, उसे ख़त्म कर दे। ये अक्लमंदी नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को यहाँ पर ये समझाना चाहता है, मेरे बंदो देखो, तुमने अपने ज़रिए से जो नेकी किया है, इस आयत में अल्लाह ताला बंदों को ये समझा रहा है कि मेरे बंदो, तुमने अपने अंदर जो नेकी की आदत पैदा किया है। मान लीजिए रमज़ान से पहले अगर एक शख्स नमाजी नहीं था, नमाज का पाबंद नहीं था, बल्कि कभी कभी नमाज पढ़ता था, जब वक्त मिला पढ़ लिया, कभी ज़ोहर पढ़ा, असर गायब, असर पढ़ लिया, मगरिब गायब हो गई, या जब मौका मिला पढ़ लिया, नहीं मौका मिला छोड़ दिया। एक शख्स ऐसा था। लेकिन रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना पा करके उसने अपनी आदत को सुधारने की कोशिश किया और रमज़ान के महीने में सारा काम काज छोड़ करके वो नमाज के लिए आ जाता था। अब जब उसने नमाज पढ़ना शुरू किया तो अपनी एक आदत बना लिया नमाज पढ़ने की ना। रमज़ान का महीना आया, रोज़ा रखना शुरू किया, रोज़ा रखने की एक आदत बना लिया और पूरे महीना रोज़ा रखता चला गया। रमज़ान का महीना आया, कुरान करीम की तिलावत करना शुरू किया और पूरे महीने तिलावत करता चला गया। रमज़ान का महीना आया, सदका खैरात करना शुरू किया और पूरे रमज़ान अपनी ताकत के मुताबिक सदका खैरात करता रहा। गोया ये शख्स ऐसा है जिसने मेहनत करके अपने अंदर नेकी की आदत पैदा किया। जो आदतें उसके अंदर नहीं थी, अपने अंदर मेहनत करके नेकी की आदत पैदा किया। फजर की नमाज रमज़ान में आप पढ़ने आते होंगे तो मस्जिद भर जाती थी ना, लोग ऊपर भी रहते होंगे। हाँ, रमज़ान में ये हालत होती है। और फिर गैर रमज़ान में आप आइए, फजर छोड़ दीजिए, असर की नमाज में आइए, नीचे का भी हिस्सा मुकम्मल नहीं होता है कि नहीं? अब आप बताइए, हमने रमज़ान में मेहनत करके अपने आप को नमाजी बनाया, ये आदत डाला कि नमाज पढ़ना है, और रमज़ान के गुजरते ही अगर कोई शख्स ये नमाज की आदत छोड़ दे तो अल्लाह ने उसकी मिसाल उसी औरत की तरह किया है जिसने अपने हाथों से मजबूत रस्सी बनाया, फिर उससे फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि काट करके उसे अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऐसे ही जो शख्स अपने अंदर नेकी की आदत पैदा करे और उस नेकी पर बाकी न रह सके तो वो शख्स ऐसे ही है जैसे उस औरत की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दिया है। अब आप बड़ी मेहनत करके रमज़ान में फजर की नमाज की पाबंदी किया, जोहर की नमाज की पाबंदी किया, असर और मगरिब की पाबंदी किया, हत्ता की इशा की पाबंदी किया, और उससे आगे बढ़ करके आपने तरावी का भी एहतमाम किया। और हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो रमज़ान की रातों में उठ करके भी नवाफिल का एहतमाम करते थे। ऐसे भी लोग हैं।
رمضان کی راتوں میں اٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. ایسے بھی لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو غریب، مسکین، محتاج، بیوہ عورتوں کو تلاش کر کے بڑی خاموشی سے ان کی مدد کیا کرتے تھے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. لیکن رمضان کے گزرتے ہی اگر ہمارے اندر سے یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں تو ہماری مثال جو اللہ نے قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 92 میں جو مثال دیا اس عورت کی، کہ وہ عورت جو اپنے ہاتھوں سے دھاگا بنائے اور کاٹ کر کے الگ کر دے، گویا کہ وہ بیوقوف عورت ہے. محنت کیا لیکن محنت کا کوئی صلہ اسے نہیں ملا. ایسے ہی وہ شخص جس نے اپنے اندر یہ عادت پیدا کیا اور رمضان کے بعد اس عادت پر باقی نہیں رہ سکا. رمضان میں محنت کیا، باقی رہا، لیکن رمضان کے بعد اگر اس پر باقی نہیں رہ سکا تو اس کی مثال اور اس عورت کی مثال ایک برابر ہے. میرے بھائی، اب آپ بتائیے، اگر اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کر سکتا ہے تو کیا رمضان کے بعد ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ رمضان کے مہینے میں اگر اللہ کے قرآن کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں تو کیا رمضان کے بعد نہیں کر سکتے؟ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچیں، رمضان گزر کر ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس ایک ہفتے کے بیچ میں جو رمضان کے آخر میں قرآن کریم بند کر کے رکھا، اب تک دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے؟ جبکہ مسلمان کا کوئی دن بغیر تلاوت کے نہیں گزرنا چاہیے. یاد رکھیے گا، اللہ نے 30 پارے دیے ہیں قرآن میں نا. اگر آپ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں گے 30 دن میں انشاءاللہ آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا. اگر 30 پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے، روزانہ ایک پارے کی تلاوت، تو کم از کم آدھے پارے کی تلاوت تو کر ہی سکتے ہیں. اگر آپ رمضان میں 2 پارہ پڑھ سکتے ہو روزانہ، تو کیا رمضان کے بعد ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے؟ غور کیجئے گا میری باتوں پر. اگر آپ رمضان کے مہینے میں 30 دن روزہ رکھ سکتے ہو تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور پھر رمضان کے بعد اس نے 6 روزے رکھے شوال کے. کتنے؟ 6 روزے شوال کے رکھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان کصیام الدہر، یہ شخص ایسا ہے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا. اللہ اکبر. میرے بھائی، رمضان کے بعد زیادہ رہی صرف 6 روزے آپ رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اب آپ بتائیے، کیا رمضان کے آخر میں گرمی شدت کی رہی تھی؟ ٹمپریچر 40-42 ڈگری چل رہا تھا رمضان کے آخر میں. وہی ٹمپریچر آج بھی ہے. تو کیا اگر آپ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد 6 روزے نہیں رکھ سکتے؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں آج رکھوں گا، کل رکھوں گا، شروع کروں گا، اور سوچتے سوچتے پورا مہینہ گزر جاتا ہے، نہیں رکھ پاتے. میرے بھائی، جس نیکی کا آپ ارادہ کر لے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کچھ بھائیوں نے شروع بھی کر دیا ہوگا، کسی کا 2 روزہ، کسی کا 3، کسی کا 4 روزہ بھی ہو گیا ہوگا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے بعد 6 روزہ رکھتے ہیں. اور یہ 6 روزہ رکھنے کے لیے کوئی 6 دن مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے. اللہ نے آپ کو 1 مہینے کی مہلت دیا ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 روزہ رکھ لیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن 2 روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 دن ایسے ہیں پیر اور جمعرات جس دن بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. گویا ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہم نے پیر سے لے کر جمعرات تک جو بھی کام کیا ہے نا، نیکی ہو یا برائی ہو، جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں، اللہ یہ تیرے فلاں بندے کا نامہ اعمال ہے، اس کا رجسٹر ہے، اللہ تو اس کی نیکیاں یا اس کی برائیاں، اس کے اعمال کو تو چیک کر لے.
اور آپ جمعرات سے لے کر پیر تک جو کچھ کرتے ہیں پھر وہ پیر کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پسند ہے یہ بات کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے بھائی کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے؟ اتنے صرف دو روزہ میں کہہ رہا ہوں ہفتے میں، پیر کے دن رکھیے، جمعرات کے دن رکھیے۔ اگر آپ 2 روزہ ہفتے میں رکھیں تو یہ 3 ہفتے میں آپ کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 6 روزہ رکھنا ہے، زیادہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ہمت نہیں کیا، ابھی تک کوشش نہیں کیا، شروعات نہیں کیا، اب سے شروع کر دیجئے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کہیں جانا ہے، مسلسل پیر جمعرات نہیں رکھ پاؤں گا، آپ اس کو مسلسل بھی رکھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں ایک ساتھ پورا 6 روزہ رکھ لیں اور چاہیں ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن غائب کر کے آپ رکھیں، ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، یا پیر جمعرات کر کے رکھ سکتے ہیں، یا ایام 20 کے جو 3 روزے رکھے جاتے ہیں 13 14 15 آپ اس میں بھی یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے بھی اسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے لوگو جو شخص ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی کا بدلہ اسے 10 گنا دیا جائے گا۔ اور ومن جاء بالسیئۃ، اگر گناہ کرو گے تو اللہ نے کہا جتنا گناہ کرو گے نا صرف اتنا ہی تمہیں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ انصاف تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان اگر نیکی کر رہا ہے، اس کا 10 گنا اس کو نیکی مل رہی ہے، تو گناہ کرے تو اتنا ہی اس کو وہ بھی ملنا چاہیے۔ لیکن کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا پروردگار کہ گناہ کرو، اللہ نے کہا جتنا کرو گے اتنا وہ بھی نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے، شاید کہ یہ توبہ کر لے، اور بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے اس کے۔ اب آپ بتائیے، اللہ اس قدر غفور الرحیم ہمارے اوپر، اللہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان، اور بندہ ہے کہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم نے رمضان میں اللہ سے بہت سارا وعدہ کیا ہوگا، جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے یہ وعدہ کیا ہوگا پروردگار میں رمضان کے بعد بھی نمازی بن کر کے رہوں گا، تو آپ رمضان کے بعد ہی نمازی بن کر کے رہیے۔ اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے تو رمضان کے بعد بھی عادت ڈالیے کہ قرآن آپ سے چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ رمضان ہم سے رخصت ہوا، ہمارا رب ہم سے رخصت نہیں ہوا۔ رمضان کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہیں گی، یہی مؤذن آپ کو آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ آتے ہیں، پوری مسجد نیچے سے اوپر تک بھر جائے، اور یہی مؤذن رمضان کے بعد بلائے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور ہم آواز کو سنیں اور نہ آئے تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا شمار بد نصیب لوگوں میں ہو جائے۔ اور آخری بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا معمول کیا تھا جانتے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، تو وہ اللہ تعالی سے 6 مہینے تک مسلسل یہ دعا کرتے، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی نیکیاں کیا ہے اللہ ہماری نیکیوں تو قبول فرما۔ کون تھے یہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں دیا تھا۔ اور آپ بتائیے آج ہم اور آپ کس قدر گنہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں۔ رمضان کے بعد کیا ہم اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کیا ہے ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما؟ ہمیں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہمیں تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ فرائض کا اہتمام کر سکیں برابر سے۔ تو میرے بھائی رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہم آزاد ہو گئے۔ آزاد شیطان ہوا جسے اللہ نے قید کر کے رکھا تھا۔ مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے، اور مسلمان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے رب کی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ کوشش یہ کریں اپنا مزاج، اپنی عادتیں شریعت کے مطابق بنائیں، جو چیز ہمیں پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن ہمیں کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔
لہٰذا رمضان گزر گیا لیکن اپنی عادتیں نہ بدلیں. جو عادتیں رمضان میں تھی وہی عادت رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں. قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، صدقہ خیرات کی، نیکیوں کی جو بھی عادتیں تھیں اس کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کیا، پروردگار ہمیں رمضان کے بعد بھی ویسے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم نے رمضان کے مہینے میں تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اے اللہ ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین جیسے تو نے ہمیں رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی توفیق دیا، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ویسی ہی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. جو مریض ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور کر دے. رب العالمین جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا، پروردگار تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. پروردگار جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.